وأتوب إليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهله وآدابه وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنوا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله عليك السلام آج انشاءاللہ 10:10 پر جس پیر کامل مرشد کامل عارف باللہ عالم العلماء افقہ الفقہاء امام المحدثین اشیاء مرشد کامل مجاہد ملت اور کے بعد سبحان اللہ بہت ذات پاک مجاہد ملت کی وقت نہیں لیکن میں آپ کو تفصیل میں لے کے جاتا ہوں لیکن سنیے فرمایا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے ایمان کا معیار کیا ہے ایمان کا معیار کیا ہے رب ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا آپ نے سنا ہوگا فلاں عالم صاحب بڑے متقی ہیں فلاں مولانا صاحب بڑے متقی ہیں لیکن آپ نے تقوی بولا اور تقوی سنا لیکن تقوی کا معنی نہیں سمجھا اگر تقوی کا معنی سمجھا ہوتا تو مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف نہیں ہوتا تقوی کا معنی یہ ہے کہ پرہیزگاری تقوی کا معنی پرہیزگاری آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب بخار آ رہا ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈے سے پرہیز ڈاکٹر نے کہا پیپسی سے پرہیز ڈاکٹر نے کہا شربت سے پرہیز ڈاکٹر نے کہا برف سے پرہیز تو جتنا پرہیز کرو گے مرض اتنا ہی جلدی دور ہوگا اور افاقہ ہوگا اور سنو ایمان کا پرہیز یہ ہے آمنو وکانو یتقون وہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے وہ لوگ متقی تھے تقوی کا مطلب کیا ہے تقوی کا معنی کیا ہے تقوی کا معنی یہ ہے تمہیں جسمانی اگر تمہیں متقی بننا ہے تو طبیب کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور روحانی اگر دوا چاہیے ہے تو تقوی کا معنی یہ ہے وہابیت سے بچو یہ تقوی ہے بے شک سبحان اللہ یہ تقوی ہے رافضیت سے بچو یہ تقوی ہے غیر مقلدیت سے بچو یہ تقوی ہے اور اس معیار کے اندر جو جتنا اعلیٰ ہوگا وہ اتنا بڑا متقی ہوگا سبحان اللہ اس کا مطلب کیا سمجھے جو اس معیار پر قائم ہوتا ہے وہ اس معیار پر قائم ہوتا ہے بولے وہ سوسائٹی والے اجازت نہیں سوسائٹی میں رہ نہیں پائیں گے اگر وہابی سے نہیں ملیں گے سوسائٹی میں جی نہیں پائیں گے ہم نے کہا سوسائٹی ایک جہنم میں بھی بننی ہے اور ایک سوسائٹی جنتیوں کی بھی ہونی ہے سوسائٹی میں ایک وہاں بھی ہونی ہے تو جو یہاں کی سوسائٹی کا خیال کرنے والوں آخرت کی سوسائٹی کا خیال کر لو کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا چڑیا رہن بسیرا سنو بات آ گئی تو ذہن میں حضرت شاہ عبد الحق بہت سے میں حدیث ہندوستان میں لانے والے کیا سمجھے حسیب الناس کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہے قرآن میرا فرماتا ہے اتنا کہنے پر ہم ایمان لے کے آئے مشبتی مشاہدے چھوڑ دیے جاؤ گے تمہیں نہیں دیکھا جائے گا جہاں بیٹھے وہابی سے مطابقہ کر رہے ہو جو جہاں بیٹھے کرامن کاتبین تو وہ نہیں دیکھ رہے جو بندی کو اپنی دعوت میں بلا رہے ہو جو یہاں دیکھ رہے وہ نہیں دیکھ رہا جو کرامن کاتبین بیٹھے کس دعوت کے اندر تم نے یہ دیکھا کہ باپ کا دشمن تھا یا تم نے یہ دیکھا کہ رسول پاک کا دشمن تھا معیار ایمان یہ شہادت گئے الفت کا قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوگا سنو فرمایا جاتا ہے حضرت شیخ محقق پریشانیاں تو ہوں گی اتنا سن لو تکلیفیں ہوں گی لیکن یہی تکلیفوں کو برداشت کر کر جو ایمان بچا لے گیا وہی تو معیار امتحان کے معاملات کے اندر کامیاب ہونا ہے وہی تو تم سے زیادہ جانا ہے ورنہ اگر آسانی سے حلوہ سبھی کو مل جائے تو پھر رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اور زندگی رب فرماتا اس لیے میں نے بنائی
اس لیے پیدا کری ہے خلق الموت والحیات، موت کو اور زندگی کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم کہ تمہیں جانچے، کہ تمہیں جانچے ایکم احسن عملا، دیکھیں تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ رب فرماتا ہم دیکھیں گے کون وہابی سے بچتا ہے میرے محبوب کے دشمن سے، رب فرماتا ہم دیکھیں گے کون میرے محبوب کے دشمن دیوبندی سے بچتا ہے، رب فرماتا ہم دیکھیں گے ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، سمجھ لو خوب سمجھ لو۔ اور یہ تو آپ کے اوپر حضرت شیر شیخ اللہ کی شہزاد خان کا احسان ہے، اس ایریے کے اندر آپ کو پاس آ کر آپ کی ایمان و عقیدے کی عبادت کری، یہ جیبوں پر نظر رہتی ہے سیٹیوں کی مولویوں کی آج کل، ہاں نظرانوں پر نظر رہتی ہے، جس کی ایمان کے اوپر تمہارے قلب پر نظر رہے وہی تمہارا صحیح معنوں میں سچا ہوگا۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں درا روز ظاہر گردد کہ بے صلی اللہ علیہ وسلم نائب مالک یوم الدین روز روزے اوست و حکم اوست، سبحان اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں آج وہابی نہ سمجھا تو نہ سمجھے، دیوبندی نہ سمجھا تو نہ سمجھے، غیر مقلد نہ سمجھا تو نہ سمجھے، اور جو نہ سمجھے تو نہ سمجھے، جو نہ سمجھا تو ہم نے بھی اسے نہیں سمجھنا ہے، بھی تو نہیں سمجھا اسے ہم نے نہیں سمجھنا ہے، لیکن فرماتے ہیں نہیں سمجھے آج، لیکن جب میدان قیامت ہوگا ایک وہ دن بھی تو قائم ہونے والا ہے، ہاں ایک وہ دن بھی تو آنے والا ہے جو اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں پر تمام لوگوں کا مجمع ہوگا، وہ دن بھی آنا۔ شیخ فرماتے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے، شیخ فرما رہے کہ اس روز ظاہر ہو جائے گا کہ بے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب، ہمارے حضور نائب مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین یعنی کہ رب کے نائب ہیں، روز روزے ہوا وہ دن تو پھر رسول اللہ کا دن ہوگا، روز روزے ہوا وہ دن رسول اللہ کا دن ہوگا، وہ حکم ہاں، اور حکم کسی کا چلے گا، کسی کا سکہ کھنکے گا، کسی کی بادشاہت کا جلوہ نظر آئے گا تو ہمارے محبوب کا نظر آئے گا، ہمارے حضور کا نظر آئے گا۔ اس لیے تو ابھی آپ نے سنا مولانا طیب صاحب اشمتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت کا کیا فرمایا کلام کے وقفے کے اندر، مسئلے میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف محبوب کی رضائی ہے، صرف محبوب کی رضائی ہے۔ سنو بابو تو بات میں آپ کو بتا رہا تھا، وقت ہو گیا، حضرت مشاہد ملت سبحان اللہ، وہ سرکار شیر شیخ سنت کے مظہر اتم، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے علوم کے سبحان اللہ جانشین، وہ سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پاسبان، کہنے والے نے بدایوں کی سرزمین سے چیلنج کیا کہ آؤ اسماعیل دہلوی کی کفِ لسان کے اوپر بحث کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو سب خاموش تھے، لیکن ایک آواز بلند ہوئی تھی گھبرا مت، میں آتا ہوں اور بتاتا ہوں، بات سرکار مشاہد ملت کی، سرکار مشاہد ملت کی تھی۔ سنو مناظرہ چل رہا ہے، درمیان مناظرہ اس نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت معصوم تو نہیں ہے نا، تو سرکار مشاہد ملت سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان اعلیٰ حضرت کا جلوہ ہو، ارشاد فرمایا محفوظ اور معصوم کا فرق تو تجھے بہت بعد میں بتائیں گے، لیکن کن کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بہت لوگ یوں کرتے ہیں، بات سچ کہتے ہیں مراد باطل لیتے ہیں۔ ایک بات آگے بیان کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، یو پی کے اندر دو شہر ہیں بریلی نام کی، ایک کو رائے بریلی کہا جاتا ہے، جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسکن ہے، جہاں ہمارے اعلیٰ حضرت جلوہ افروز ہے، اس کو باس بریلی کہتے ہیں، وہاں کا باس بڑا مشہور ہے،
وہاں کا باس بڑا مشہور ہے. ہاں اب سنو, اب جب اس نے کہا, اعتراض کیا کہ مولانا جب حضرت ابو مشاہد ملت نے جواب دیا علمی کہ معصوم اور محفوظ کا فرق تو بعد میں بتائیں گے, اور جب علمی جواب سے وہ عاجز ہو گیا سرکار شرک سنت کے فیضان خاص سے, جب وہ عاجز ہو گیا تو وہ مچل کر اور بالکل گھبراہٹ کے اندر کہنے لگا, مولانا کیا پھٹے باز کی طرح چلا رہے ہو. حضور مشاہد ملت نے فوراً جواب دیا, سن یہ بریلی جو باز بریلی ہے وہاں کا پھٹا باز ہے, جیسے اندر جائے گا تو چیخیں نکل جائیں گی. اور پھٹا باز تو بڑا زور ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ کیا معیار تھا؟ یہ معیار یہ تھا کہ اشداء علی الکفار کا مطلب سبحان اللہ, یہ وہ جلوے تھے کہ جس کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, پوری دوست کی کیا محبت کیجیے, غیب میں چل جائے بے دینوں کے دل, لاکھ کی کثرت کیجیے. آج یہاں پر آئے ہو سرکار مشاہد ملت کے عرص پاک کے اندر آئے ہو, آئے اور بلائیں آئے مصیبتیں آئیں, لیکن جو اللہ والوں کے دامن میں کرم میں رہتا ہے وہ یہاں بھی بچا رہتا ہے اور آخرت میں بھی بچا رہتا ہے. بات بالکل پکی ہے. سنو, اعلیٰ حضرت امام محمد نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حضور, اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاپی ہے جہاں مر گئے مردود, جن کا کوئی وارث نہیں ہے. ہمارا وارث تو دیوا میں لیٹا ہے, ہمارا وارث تو دیوا میں لیٹا ہے. محبوب فرماتے ہیں اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو, اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے جس کی کائنات کے اندر کوئی مدد نہ کرے. ہم تو ان فرمانوں کے سائے میں جیتے ہیں میاں, ہم تو ان فرمانوں کے سائے میں رہتے ہیں. تو وہ بلائیں آئے آتی رہے صحیح معنی میں. اگر علماء کی زبانی سنو گے اور تو ایک دن برحق ہے, آپ کو بھی پکا معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی کہیں گے موت تو ایک دن آنی ہے نا. یہ ایسا ہے کہ غیر مسلم یہود نصارہ کہتے ہیں موت نہیں آنی, سب مانتے ہیں موت آنی ہے, موت ایک دن آنی ہے. تو کسی مرد میں جائے انسان, اب وہ وجہ جو بھی بنے, جو ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوگا, جو وجہ ہوگی ہمیں اسی وجہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. لیکن مرد کوئی بھی ہو, امراض آتے ہیں جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر صوفیہ کی زبانی سنو گے تو سب سے بڑا مرد کیا ہے؟ ایمان والے. وہ گردشیں یا بلائیں جو گھومتی ہیں تو ڈرتے نہیں ہیں, وہ تو فراق میں رہتے ہیں. کون سا وہ دن آئے گا جس دن محبوب کی ملاقات کرتے کرتے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت کا کوئی بھی ہونا ہے اور حضرت کی تذکرہ تو 2-4 منٹ انشاءاللہ اگر بڑھتی بھی ہو جائیں گے تو فیضان حضور مشاہد ملت سے انشاءاللہ بہت خیر کثیر کی امید ہے نا. سنو, یہ بھی خود ہی ہو رہا ہے. سنو, فرمایا جاتا ہے ایک بادشاہ تھا, شیخ کو نقل فرماتے ہیں, اور سیاسی کروپر کے ساتھ اپنی سواری کے پر سوار تھا اور متکبر بادشاہ کی سواری کا گزر ہوا. اتنے میں ایک مجبور فقیر آ گیا, اس نے کہا مجھے کی بات کرنی ہے. اب بادشاہ وہ متکبر بادشاہ کہانی مجھے بات کرنی ہے. فرماتے ہیں علامہ کہ اس کے بعد مجمع تھا تو اس نے کہا چلو 2 بات سن لیں ان کی. کان لاؤ, کان میں کہوں گا, کان میں. اب بادشاہ سواری پر ہے اور اس کی رعایا کا مجمع ہے. جب کان قریب کیا تو اس مجلوب وہ جو مخلوق الحال تھا اس نے کہا میں ملک الموت ہوں, اب تمہاری روح نکالنے آیا ہوں. گھبرا گیا, سارا تکبر گیا. مجھے تھوڑی سی مہلت دے تو خزانہ ہے, تھوڑی سی مہلت دے تو یہ کرنا ہے, تھوڑی سی مہلت دے تو کام مہلت نہیں مل رہی ہے. روح نکالی, چٹ پٹ فوراً گیا. اب سنو, وجہ بننی ہے, موت آنی تو آنی ہے. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا, ایمان والا موت کا خوف نہیں کھاتا. آگے نقل فرماتے ہیں علامہ وہیں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد
ایک حضور کے عاشق کے پاس گئے, ایک محبوب کے عاشق کے پاس گئے اور کہا کہ ایک بات کہنی ہے. کہا ملک الموت روح نکال لیا ہے. فرمایا سبحان اللہ, کب سے انتظار میں تھے کہ وہ وقت آئے گا جس وقت محبوب سے ملاقات ہوگی. تم آج بہت تاخیر کر گئے, پہلے آنا تھا, ہم تو انتظار میں تھے. یہ معاملہ ایمان والوں کا ہوتا ہے. ایمان والے امراض سے نہیں گھبراتے, ایمان والے بلاؤں سے نہیں گھبراتے. ہاں علماء کی زبانی شروع ہو گیا تھا, صوفیہ کی زبانی شروع ہو گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, علماء بتاتے ہیں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ تمہارے اندر کلیت پیدا ہو جائے. یہ وہ مرض ہے جس مرض کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے, یہ وہ مرض ہے جس مرض کا علاج نہ طبیب کے پاس ہے, اور یہ وہ مرض ہے جس مرض میں جانے کے بعد اگر اور امراض لگے تو دنیا سے گئے جانے کے بعد جب جسم سے جان نکلے گی تب تو سکون ہے نا, اب تو سکون ہے نا. لیکن کس کے لیے سکون ہے؟ ایمان والے کے لیے. ورنہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا, علامہ قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ایمان والے کے لیے ہے. ہاں کچھ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے. سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ تمہارے اندر کلیت پیدا ہو جائے. سب سے بڑا مرض یہ ہے خوف کرنا اور ڈرنا. فرمایا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا جسے اس بات پر تکیہ ہو گیا, بھروسہ ہو گیا کہ میرا کوئی ہونے والا نہیں ہے, میں تو ایمان کے ساتھ جاؤں گا, خوف نہیں کھا رہا ہے, اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہے. اندیشہ اس بات کا ہے تو ہر وقت خوف میں رہنا چاہیے. اللہ والے منٹ بھر, سیکنڈ بھر, لمحے بھر اس بات سے غافل نہیں ہوتے. ہاں وہی خوف اگر تمہارے اندر رہے گا, وہی خوف تمہیں توبہ کی جانب لے کے جائے گا, توبہ میں توبہ کرے گا, وہی خوف تمہیں برائیوں سے روکے گا. فرمایا گیا پھر خوف اور رضا دونوں کے درمیان کا واسطہ ہے. ہاں جب محبوب کی شفاعت کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے سامنے بہت سی بات بھی آتی ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے شفاعتی لہل کبائر من امتی, میری شفاعت میرے امتیوں کے بڑے بڑے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے, لیکن ساتھ میں خوف بھی رہنا چاہیے, خوف سے دامن نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہاں جو ممبئی کا ماحول ایسا ہو چکا ہے, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا. لیکن سنو اور سمجھ لو, خوب قاعدے سے سمجھ لو کہ حضور مشاہدے ملت کے اندر آئے ہو, چند ہو یا چند لاکھ ہو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے. فیضان حاصل کرنے والے اکیلے بیٹھتا ہے وہ فیضان حاصل کر لیتا ہے. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ یہاں پر مجمع لگ کر ویسا ہی اردو ہوگا, لیکن چند بیٹھے ہو دعا کرو کہ حضور مشاہدے ملت کی نظریں خاص ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے. ہاں بیڑا پار ہو جائے. یہ چند اور چند لاکھ اس کی کوئی تعداد شریعت کے اندر نہیں ہے, نہ کوئی معیار ہے. دل سے بیٹھو اور حضور مشاہدے ملت اور سرکار حضور کے ملت کی یاد اور ان کے بتائے ہوئے صحیح معنوں میں راستے پر صحیح معنوں میں چلو تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب. جو میں بتا رہا تھا بس آخری بات سمجھ لو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا. فرمایا جاتا ہے, ارشاد فرمایا جاتا ہے, کیا فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بیعت کا کلام رب کا ہے, قرآن پاک کوئی بھی حرف نزائد ملے گا بلکہ ایک ایک حرف کے اندر جانے کتنے معنی ملیں گے. رب فرماتا الا حرف تنبیہ, سمجھ لو تنبیہ متنبہ کر رہا رب, سمجھ لو. پھر انا حرف تحقیق, بے شک اولیاء اللہ جو میرے نیک بندے ہیں, سبحان اللہ, جو میرے نیک بندے ہیں, چاہے غریب النواز ہو, چاہے مقبول سمجھا ہو, چاہے مشائخ مہارانا ہو, چاہے اعلیٰ حضرت ہو, شیر سنت ہو, اور چاہے مشاہد ملت ہو, اور چاہے آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والے حضور ناصر ملت, سبحان اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے. ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے.
وہ قسمت والے لوگ ہیں جنہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں جایا ہے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیکن سنو، فرمایا جاتا ہے خبردار، بے شک رب فرما رہا جو میرے نیک بندے ہیں تم ڈرو تو ڈرو، لا خوف علیہم، انہیں نہیں ڈرنا کسی کا، تم ڈرو تو ڈرو، لا خوف علیہم، انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ سبحان اللہ، رنجیدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جسے محبوب کی محبت حاصل ہو جائے تو کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے، نظر کری اے عشق تیرے صدقے، قیامت میں سنا تھا بڑی ہولناکیاں ہوں گی، پلسرات ہوگا وہاں پر، اللہ اوپر ادق من الشعر واحد من السیف، سنا تھا کہ تلوار سے زیادہ باریک ہوگی، بال سے زیادہ، اللہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور بال سے زیادہ باریک ہوگی، لیکن سنو جب عشق کی جانب دیکھا سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے، وہ قیامت کو جب دیکھا اور اس کے بعد وہ جہنم پہ نظر پڑی، جلنے سے چھوٹے، سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے صدقے جو آگ بجھا دے گی، قسم ہے رب کعبہ کی، اگر محبوب کا امتی سچا جہنم کے اندر بھی چلا جائے تو جہنم کی آگ کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کا بال بھی بازا کر پائے۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں اندر بھی آیا کہ محبوب کا امتی اگر جہنم میں چلی جائے تو جہنم سرد ہو جائے گا، سبحان اللہ، سرد ہو جائے گا، سرد ہو جائے گا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کیا فرمایا جاتا ہے، محبوب کیا فرماتے ہیں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انفذوا وانا شفيعهم اذا جئتوا السلام والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب فرماتے ہیں جب قبر سے نکالے جاؤ گے تو سب سے پہلے میں اور ابو بکر نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا جاتا ہے محبوب فرماتے ہیں وَأَنَا قَائِدُهُمْ، اور میں تمہاری قیادت کروں گا، میں تمہاری رہبری کروں گا، کب؟ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب تم وفد کی شکل میں کرو گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک جلوس تو وہاں بھی نکلنا ہے، بے شک بے شک، ایک جلوس وہاں نکلنا ہے جہاں پر جلوس میں شریک نہ ہونے والوں نہ ہو، وہاں جلوس شان سے نکلنا ہے، سبحان اللہ، بڑی شان سے نکلے گا۔ ہاں محبوب بانا قائدہم، اس جلوس کی میں قیادت بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلوس کی میں قیادت کروں گا، اذا وفدوا، جب تم جلوس لے کر نکلو گے، سبحان اللہ، اور محبوب کیا فرماتے ہیں وانا خطیبہم، خطابت میں کروں گا، تقریر میں کروں گا، سبحان اللہ، تقریر تو محبوب کی ہونا ہے، سبحان اللہ، تقریر محبوب کی ہونا ہے، سبحان اللہ، سبحان ہاں اللہ، مقام محمود پر ہوں گے میرے سبحان محبوب، اللہ، اور وہاں سے تقریر فرمائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غیر، سبحان اللہ، غیر کے پاس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں، دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، دوسرے کے اذهبوا الى غیری، سب نے بتا دیا، لیکن سنو یہ بھی رب کا سبحان اللہ کرم اور دکھانا تھا، اگر چاہتے تو پہلے ہی محبوب کے پاس چلے جاتے، وہاں بھی کہتے تو نہیں، اگر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں بھی ہو جاتی، تو محبوب کو دکھانا تھا نہیں، پہلے سب طرف بے شک بے شک، سبحان پھر اس کے بعد محبوب کے پاس آنا، ہاں اس لیے کہ مقام دکھانا ہے، مرتبہ دکھانا ہے، کیا بولے پہلے نبی سے مانگو گے تو سر، ولی سے مانگے تو سر، مانگنا شرک کرتے کرتے جن کی زندگیاں برباد ہو گئی، لیکن رحمت رب آواز دے رہی ہے، چاہے دنیا میں محبوب سے نہ مانگو تو نہ مانگو، کل میدان قیامت میں بے شک ہے، سبحان اللہ، بے شک، چھوڑوں گا نہیں، اس کے سامنے دامن پکڑ کر کھڑا کرواؤں گا، بے شک، سبحان کھڑے اللہ، ہو، سبحان کھڑے ہو، اللہ، ہاں وہاں تو سب بھابھی بھی جائیں گے نا، بے شک بے شک، جائیں گے نہیں، کوئی ہماری جواب کا نہیں ہے، رب کی رحمتیں جواب نہیں، یہاں تو شرک رٹو لیکن ماں محبوب سے منگواؤ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور ایک جگہ نہیں، پہلے 85 در پہ گھماؤں گا، پھر محبوب کے پاس پہنچ پاؤں گا۔ یہاں کھڑے ہو، لیکن استاد زمن فرماتے ہیں، علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے اندر حالت یہ ہوگا کہ عدو آفت میں مبتلا ہوں گے، عدو آفت میں مبتلا ہوں گے، لیکن سنو جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنا تھا، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں وانا خطیب ہوں، میں تمہاری کتابت کروں گا جس دن تمہاری زبانیں گم ہو جائیں گی، تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی بولنے کی۔ محبوب فرماتے ہیں وَأَنَا شَفِيعُهُمْ، اس دن میں شفاعت کروں گا، اذا یئسوا، جب تم نا امید ہو جاؤ گے، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، تم نا امید ہو جاؤ گے، اس دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح، جاؤ گے کہاں؟ جنت کی چابیاں ہی محبوب کے پاس، چابیاں میرے پاس ہے۔ محبوب فرماتے ہیں مطلب بتا دیا، یہیں پر سمجھا دیا، نہ سمجھے تو نہ سمجھے وہابی، نہ سمجھے تو نہ سمجھے دیوبندی، نہ سمجھے تو نہ سمجھے رافضی، لیکن محبوب نے بتا دیا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، میرے ہاتھ میں ہوں گی، میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ کہاں جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ ساتھ نہیں ہے محبوب کے علاوہ۔ فرمایا جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں جب وہاں پر ہم جیسے ہوں گے، ہم جیسے گناہ گار ہوں گے، اور سبحان اللہ کہیں گے کہ بہت گناہ کرتے تھے دنیا کے اندر، سے محبوب شفاعت کریں گے تو اعلیٰ حضرت کا پکارتے خاک اڑانے والوں، خاک اڑانے والوں، جو میدان قیامت میں ہائے افسوس ہائے افسوس، اے کاش دنیا میں یہ کیا ہوتا، اپنے چہرے کے اوپر اپنے سروں کے اوپر خاک اڑاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک افتادو، خاک اڑانے والوں، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، سبحان اللہ، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اور کیوں اٹھائیں گے؟ اس لیے اٹھائیں گے کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے آقا چھپاتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ میاں ایسے محبوب سے دھوکہ جا رہے ہو، ایسے محبوب سے دور ہو رہے ہو، ایسے محبوب سے کے دشمنوں کے ساتھ مسافے کر رہے ہو، ایسے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہو رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ آج لے لو کی بنا، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گے باقی آپ جانو آپ کا کام ہے، ہائے دنیا تو ہائے دنیا، اسی میں لیتے رہو کہ سوسائٹی کیا کہے گی، یہ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے۔ سب چیز کا مدار، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کا مدار ایمان پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اسی لیے فرمایا، حضور نے فرمایا، ایک بس آخری روایت سنو، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، ایک آخری روایت سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہے، صحابہ جانتے تھے لیکن حضور کو ہم تک کیوں بتانا تھا اسلام، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین بھی بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، یہ بتا دو کہ سب سے زیادہ محبوب رب کو کون سا عمل پسند ہے؟ بس وہ عمل سن لو اور پھر انشاءاللہ تفصیل ختم، اور وہ عمل سن لو گے سمجھ لو گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آپ کے مسئلے اعلیٰ حضرت بھی آ جائے، بے شک سنت بھی آ جائے۔ فرمایا جاتا بتاؤ کون سا عمل محبوب کو، محبوب فرماتے ہیں رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی قال قائم الصلاۃ، سبحان کسی اللہ۔ بات کے اندر آیا، کسی صحابی نے کہا حضور نماز فرمائے، قال قائل الزکات، کہنے والے نے کسی نے کہا زکات حضور، فرمایا نہیں، تو کہا اللہ و رسولہ عالم، پھر تو محبوب بھی بہتر جانتا ہے، سبحان اللہ۔ بہتر جانتا ہے۔ پھر محبوب نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، اے صحابہ سنو، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بتا دوں شعر کے اندر حضور نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت مریدوں کی کیا مروت کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں بے شک سب سے زیادہ محبوب رب کو جو تمہارا عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے
کے واسطے کسی سے دنیا میں کرو تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے واسطے کرو، اور کسی سے دشمنی کرو، وہابی سے دشمنی کرو، دیوبندی سے دشمنی کرو، رافضی سے دشمنی کرو، ہر فرقہ باطلہ سے دشمنی کرو، وہ بھی محبوب کی محبت کے واسطے ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں۔ ہم نے دشمنی بھی کرنی ہے تو رسول پاک کے لیے، ہم نے محبت کرنی ہے تو وہ بھی رسول پاک کے لیے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انہی کلمات پر اور اسی مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل کے ساتھ مستفی ہو جائے۔ باقی جانا وہ ہے، جانا ہے، پکا ہے، ہاں بالکل پکا ہے، جانا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لو، اپنی ہڈیوں کے اوپر پھینکا لو، محبوب کی محبت کا دم بھرتے ہو تو کچھ اس کے تقاضے پورے کر دو۔ کچھ تقاضے ہیں، تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہیں کہ پھر ان کے دشمنوں سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کی محبین کے ساتھ مل جاؤ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محبت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ایسا گھما دے بلا میں ہمیشہ کہو آمین، آمین، صدقہ عطا فرما دے، ایسا گھما دے ان کی بلا میں، حضور کی محبت میں ایسا گھما دے ہمیشہ، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرما دے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر کے فراہمی کو اعتماد پر ہمیں معاملت فرما دے۔